ناظرین، بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں اپنی گفتگو کے ساتھ۔ آئیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ، جو گفتگو ہماری چل رہی تھی قرآن مجید کے 90 پارے میں جو بحثیں ہیں پیغمبر کی بعثت کا اور جناب شعیب کا قصہ، اس کے بعد ایک پیغمبر کا اور تذکرہ ہوا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ جناب موسیٰ کے بارے میں قرآن مجید کے اس 90 پارے میں کیا کہا گیا ہے، آپ ناظرین خدمت میں پیش کریں۔ بہت ہی عظیم پہلو اشارہ کیا گیا ہے۔ ہر نبی کی زندگی میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو ذمہ داری دیتا ہے، کیونکہ سب کام تو خود نہیں کر رہا ہے نا۔ ہماری زندگی بھی اسی طرح سے ہے، یا ہم ذمہ داریاں دیتے ہیں یا ذمہ داریاں لیتے ہیں۔ تو پیغمبر کی زندگی کا یہ حصہ ہمارے لیے اس طرح سے نمونۂ عمل ہے کہ ہم دیکھیں کسے ذمہ داری دینا چاہیے اور کن ذمہ داریوں کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں، لیکن ولو کوہ طور پر جا رہے ہیں چند دن کے لیے، 30 دن کے لیے وعدہ کر کے جا رہے ہیں، لیکن قوم کو بغیر رہبر کے نہیں چھوڑ کے جاتے۔ آتے ہیں اپنے خلیفہ بنا کے جاتے ہیں، اور خلیفہ بنانے کے بعد اس کا اثر پتہ چلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وعدہ کیا تھا 30 دن کا، اور پروردگار نے وہاں پہنچنے کے بعد کہا موسیٰ 10 دن ہم بڑھاتے ہیں۔ اب پروردگار بڑھا رہا ہے تو جناب موسیٰ کیوں واپس جائیں گے؟ جناب موسیٰ تو وہ ذات ہیں کہ جب پروردگار نے ان سے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، جناب موسیٰ ایک جواب دے دیتے عصا، عصایا بھی کہنے کی عصا، بات ختم تھی۔ وہ آگے اتنی لمبی گفتگو کرتے ہیں، پورا قصیدہ کہ پروردگار میرے ہاتھ میں یہ ہے، میں اس سے یہ کرتا ہوں، اس میں میرے لیے یہ فائدے ہیں، یا عصایا اتوکل علیہا، وہ پورا۔ تو یہ ذات ہے۔ اب یہ ذات جب جا رہی ہے کوہ طور پہ، محض گفتگو ہونے جا رہی ہے پروردگار متعال سے، خدا اور بڑھا دے وقت، کوئی تعجب نہیں ہے۔ پروردگار 10 ہی دن پہ آگے جو ہے وہ رکا جا رہا ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ تو اب اس کا اثر سمجھ میں آیا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اب دیکھیں کہ جناب ہارون علیہ السلام کو جو جناب موسیٰ خلیفہ بنا کے گئے تھے، وہاں کیا پیچیدگیاں پیش آئیں۔ اگر ہم پلٹ کے سوال کریں، پروردگار نہ ہم جناب موسیٰ کو بعنوان یعنی اس نبی مانتے ہیں بے شک، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ہمارے نبی سے وہ افضل ہیں، نہیں، ہمارا نبی افضل ہے۔ ان کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں جس سے ہمیں سبق لینا ہے، یعنی ان کی شریعت اب ہمارے لیے حجت نہیں۔ پروردگار جناب ہارون بھی اسی طرح سے ہیں۔ تو یہ جو ان کی زندگی کا ایک تو نے واقعہ چن کے لا کے قرآن میں اس کو جگہ دی، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم سیکھیں کہ اگر نبی اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا کے جائیں گے تو اس میں کیا صفات ہونا چاہیے۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ ناظرین جا کے مطالعہ کریں گے، اور انشاءاللہ جب اس کی باری آئے گی تو پیش کیا جائے گا اس میں اس بات کو کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار مجھے کیسا وزیر چاہیے، پروردگار مجھے کیسا اپنے بعد ایک خلیفہ چاہیے، پروردگار مجھے ایک ایسا انسان چاہیے اشدد بہ اذری، ایک ایسا انسان کہ جس کے ذریعے سے میری کمر مستحکم و مضبوط ہو سکے۔ روایات ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ ہو بہو یہی دعا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ پروردگار نے جیسے جناب موسیٰ کی دعا کو قبول کیا تھا، فخر موسیٰ کی دعا کو بھی قبول کیا، وہاں ہارون کو عطا کیا تھا، یہاں علی ابن ابی طالب کو عطا کیا۔ مولا کائنات سلام اللہ علیہ عجیب شباہتیں، حدیث منزلت، ایک تفصیلی حدیث ہے، انشاءاللہ ہمارے ناظرین جا کے دیکھیں گے، فریقین کے منابع میں، چاہے وہ اہل سنت برادران ہوں چاہے وہ شیعہ کتابیں ہوں، دونوں میں آپ جا کے دیکھیں گے۔ جنگ تبوک میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور آپ کو پتہ چلا کہ روم کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، تو آپ نے لشکر کو تیار کیا اور نکلے کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ سرحدوں تک آئے مسلمانوں کی، وہیں سرحد کے اوپر ان سے مقابلہ کر لیا جائے۔ کیوں وہ اتنا زیادہ حکومت اسلامی کے اندر آ پائیں؟ اب ضرورت یہ پڑی کہ بھائی کوئی ایک آگے ذمہ داری سنبھالے مدینے کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو آ کے پورے مدینے کی حکومت اسلامی کی باغ ڈور دی اور چلے۔ جب باہر گئے
منافقین تو ہر زمانے میں تھے، نہ ہوتے تو یہ سورہ منافقون کیوں نازل ہوتا؟ اب انہی نے چیمیں گوئیاں شروع کر دی کہ بھئی ہمیشہ مولا کائنات تھا، ہمیشہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ میں جو ہے آگے رہتے تھے، بھئی آج یہ کیا ہوا ایک دم سے، طریقہ کیوں چینج ہو گیا؟ کیوں جو ہے وہ رسول خود چلے گئے، علی کو چھوڑ کے گئے؟ قبلہ اس لیے چھوڑ کے گئے تاکہ بتائیں قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل ہو جائے۔ اب چیمیں گوئیاں شروع کی، نہیں ناراض ہیں، نعوذ باللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، کس سے؟ مولا کائنات، اس لیے چھوڑ کے گئے۔ مولا کائنات ہیں، فوراً سوار ہوئے، پہلی منزل تک کے کارواں اور پہنچا تھا، وہاں جا کے ملاقات کی رسول اکرم سے، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کیوں چھوڑ کے گئے ہیں؟ لوگوں میں اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے ایک درس ملتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف معاشرے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کو آگے کلیئر کیجئے، چپ بیٹھ جانا، ادھر ادھر باتیں کرنے سے اچھا صاحب معاملہ سے ڈر کے کلیئر کر لیے، بھئی اگر ایسی بات ہے تو بتائیے۔ مولا کائنات سلام اللہ علیہ پہنچے، وہ تاریخی بیان ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سے پہلے بھی بیان کر چکے تھے، لیکن یہاں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اما ترضی یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی کیا آپ اس کے اوپر راضی ہیں؟ کیا یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ کی نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی؟ موسیٰ کوہ طور پر جا رہے ہیں، میں جنگ تبوک پہ جا رہا ہوں۔ موسیٰ ایک سیرت بنا کے جا رہے ہیں، میں اسی سیرت کے اوپر عمل کر رہا ہوں کہ نبی اگر اس معاشرے سے جائے گا تو اپنے بات کسی کو چن کے جائے گا، امت کے حوالے کر کے نہیں جائے گا، خود وہ چنے گا، اس کو پتا ہے کہ کون کس درجے پر ہے۔ مولا کائنات آئے، حتیٰ یہ روایت کئی دفعہ تکرار ہوئی ہے، حتیٰ پروردگار کی طرف سے یہ روایت نازل ہوئی ہے، حدیث قدسی میں سے ہے، جب امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، وہاں پر بھی آپ کو یہ روایت ملے گی۔ لہٰذا یہ جو حصہ ہے یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے تاریخی حوالے سے، کہ ہم آئیں اس کو دیکھیں، اس کے اوپر غور کریں، جناب موسیٰ کی سیرت کو سمجھیں کہ جناب موسیٰ کی سیرت کیا تھی اور اس سیرت کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے عمل ہوا۔ سورہ مبارک اعراف کی آیت نمبر 142 کہ وہی وعدنا موسیٰ ہے، اور اس کے بعد وہ پورا واقعہ۔ اچھا جب پلٹ کے آئے، ایک شبہ کا میرے خیال میں یہاں پہ جواب دیتے چلیں تو بہت ضروری ہے۔ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر خلافت حق مولا کائنات تھی تو مانگا کیوں نہیں؟ بہت کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ کیا آپ مولا کائنات سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں؟ 1400 سال کے بعد آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، مولا کی سمجھ نہیں ہے، وہ تو خود واقع میں موجود تھے۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ جائیے تاریخ کا مطالعہ کیجئے، مانگا ہے، باقاعدہ کہا ہے، باقاعدہ شکوے موجود ہیں، آ کے کہا ہے۔ یا اولاً، ثانیاً وہی سیرت اپنائیے جو جناب ہارون نے اپنائی تھی۔ واپس آتے ہیں جناب موسیٰ، دیکھتے ہیں قوم کا حال بدل گیا۔ یعنی ایک وہ وجہ جو آپ کو قرآن میں بنی اسرائیل کے واقعات زیادہ ملیں گے یہی ہے کہ روایت موجود ہے، جو قوم بنی اسرائیل میں ہوا ہے وہ مسلمانوں میں ہوگا، لیکن مسلمان اپنے اختیار سے کریں گے، کوئی جبر نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیشین گوئی کریں، خوب صحیح سے قوم بنی اسرائیل کے مطالعات کو قرآن میں دیکھیں اور دیکھتے جائیں کہ کدھر جا رہے ہیں ہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی عذاب ہمارے بھی سر کے اوپر آ جائے۔ اس لیے بیان کیا گیا، آئے 10 دن، صرف 10 دن تاخیر ہوئی تھی، امت جناب موسیٰ تحمل نہیں کر پائی، توحید سے شرک کی طرف آ گئی، شرک خفی نہیں، شرک جلی کی طرف آ گئی، گوسالہ پرستی کرنے لگی، مورتی بنا کے اس کی پرستش کرنے لگی۔ کتنے دن گزرے تھے؟ صرف 10 دن۔ یعنی امت 10 دن نہیں رک پاتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ سے باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں دے دیں۔ آج جناب موسیٰ شکایت کی، ہارون یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ میں تو ایک مومن قوم تمہارے ہاتھ میں دے کے گیا تھا۔ جناب ہارون نے پلٹ کے جواب دیا، اے میرے بھائی، میں نے اپنی پوری کوشش کی، کادو یقتلوننی، لیکن اگر میں ایک قدم اور آگے بڑھاتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے، میں دنیا میں نہ رہتا۔ اور یہاں پر بے وجہ اپنے خون کو بہانا مناسب نہیں تھا۔ ابھی آگے بڑھنا ہے، ابھی ہمیں تربیت کرنا ہے، ابھی ہمیں تیار کرنا ہے ان لوگوں کو کہ جو سن 60 ہجری میں کام میں آئیں گے، سن 61 ہجری میں آگے بتائیں گے کہ کس طرح سے اسلام کو بچایا جاتا ہے، ان کی بھی ہمیں تربیت کرنا، بھی ہمیں بہت سے کام باقی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے،
تو پہلی بات تو یہ کہ مولا نے جو ہے وہ آ کے اپنے حق کو مانگا تھا. ثانیاً شرائط اس طرح سے بن گئے تھے کہ اس سے زیادہ مولا کائنات اور کوئی زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے. تو بہرحال یہ ہے حصہ جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے اس سورہ مبارک میں. ایک سوال یہاں پہ یہ بھی مثلا ناظرین کے سمجھ میں آتا ہے، اور جب بھی قرآن مجید کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں جگہ جگہ قرآن مجید میں جناب موسیٰ کا تذکرہ آیا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ بار بار اللہ جو ہے وہ جناب موسیٰ کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن مجید میں؟ اس لیے کیونکہ ہماری قوم بہت زیادہ شبیہ ہے، بہت زیادہ شبیہ ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو صحیح کریں تو قوم بنی اسرائیل کا وہی آپ نے جو کہا جی مطالعہ کہ باید کہ ہم سب مل کے مطالعہ کریں کہ آیا ہم کہاں جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیل سے گزر رہے ہیں، ابھی گزرے ہیں ابھی. اللہ اکبر، یعنی تعجب ہوتا ہے ہمیں سوچ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار ہمیں ان سب آفتوں سے بچائے اور محفوظ رکھے. دریا نیل شکافتہ ہوئی ہے، گئے ہیں اس کے اندر، دیکھا ہے. ابھی جو ہے وہ فرعون کا لشکر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے. باہر آئے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے بت پرستی کر رہے ہیں. کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنا دو، ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنا دو. اس کے بعد جو ہے وہ اسی سورہ کے آخر میں کچھ اخلاقی گفتگو قرآن مجید کے اس 9 پارے میں کی گئی ہیں جو ہمارے ناظرین کے بہت کام آئیں گی. اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا اس کی طرف بھی اشارہ کر دیں. کچھ اخلاقی باتیں ہیں اس سورہ کی آیت نمبر 199 سے لے کے 206 تک، تقریباً 7 آیتیں ہیں کہ جس کے اندر کچھ اہم پوائنٹس بیان کیے گئے. جی، ایک ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو کیا کریں، جو بہت ضروری ہے. آج الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ماہ مبارک رمضان کی برکت سے قرآن کی تلاوت بڑھ گئی ہے، اور پروردگار ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد ہم اسے بھول جائیں. جتنی رمضان میں کر رہے ہیں اس کو باقی رکھیں اگر بڑھا نہیں سکتے. آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. دیکھو جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو فَاسْتَمِعُوا، استماع یعنی دھیان سے سننا، نہ کہ کان میں آ کے بات کا پڑ جانا، نا دھیان سے سننا. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، دھیان سے سنو کیا کہا جا رہا ہے. وَأَنصِتُوا، چپ رہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. نیا سسٹم جو چالو ہو گیا ہے، سی ڈی لگا دیا، قرآن چل رہا ہے، کام چل رہا ہے، یعنی اس کی اہمیت کو گویا کھو دیا جا رہا ہے. کوشش یہ کریں کہ صرف جب چلائیں تو صرف اسے سنیں، ورنہ جب کام کریں تو بند کر دیں. بند کر دیجیے، آپ اپنا کام کیجیے. وَأَنصِتُوا لَهُ، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید پروردگار تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل کرے. اپنی رحمت کب نازل کرے گا؟ جب تم اس سے ہم کلام ہوگے تب تو کرے گا. جب تم دھیان سے سنو گے وہ کیا کہہ رہا ہے، تو جب دیکھے گا کہ بندہ میری طرف متوجہ ہے تب اس کی رحمت بھی نازل ہوگی. بہرحال پھر اس کے ذیل میں کچھ آیات ہیں، اس کو یہیں پہ چھوڑ لیں. اور یہ ایک اہم پیغام ہے کہ اس کی طرف اور کچھ اخلاقی باتیں بھی بیان کی گئی ہیں، لیکن اہم بات یہی پیغام تھا کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے 9 پارے میں سورہ انفال کی گفتگو کی گئی ہے. جی، ناظرین کو کچھ بہرحال ایک اشارہ جو ہے وہ سورہ بہار قرآن ہے، ماہ مبارک رمضان، ہر انسان تلاوت قرآن کر رہا ہے، تو اس میں سورہ انفال کے بارے میں بھی کچھ سورہ انفال میں بہرحال ایک جو شروعات کی گفتگو ہے اس کی طرف اشارہ کریں. پروردگار تقریباً آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 40 تک کے اس پارے کے اندر جو سورہ انفال میں ہے، شروع میں پہلے تو ہے کہ ہماری ذمہ داری پیغمبر کے مد مقابل کیا ہے. پیغمبر بہرحال ایک عظیم ہمیں، اور یہ نہ سوچے پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، نہیں، پیغمبر آج بھی ہیں، آج بھی ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، استجابت کرو، لبیک کہو، آؤ کس چیز کی طرف؟ اس چیز کی طرف جدھر اللہ نے تمہیں بلایا ہے اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا ہے. پروردگار اگر ہم نے یہ کیا تو کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ ہم لوگ ہمیشہ نتیجے کے پیچھے رہتے ہیں نا. کیا ہوگا؟ ہم نے مان لیا تو کیا ہوگا؟ پروردگار بار بار جواب دیتا رہتا ہے کہ یہ ہوگا، تم یہ کرو، یہ ہوگا، کرو تو کیا ہوگا؟ یحییکم، تمہیں زندگی ملے گی. اللہ، تو کیا یہ ابھی زندگی نہیں ہے؟ نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ زندہ ہے. ہاں، یہ نباتی زندگی ہے، یہ حیوانی زندگی ہے، الہی زندگی نہیں ہے. الہی زندگی دعوت رسول پر لبیک کہنے کے سائے میں حاصل ہوتی ہے. دیکھیں جو لوگ صدر اسلام میں تھے کس طرح سے انہی نے دعوت لبیک کہی پیغمبر کی جو ہے وہ آواز کے اوپر. گھر بار چھوڑ کے چلے آئے، مکے سے سب کچھ چھوڑ کے چلے آئے. جب پیغمبر بلاتے تھے کس طرح سے وہ لوگ چاہتے تھے. واقعہ پیغمبر جب وضو کر رہے ہیں پیغمبر جو ہے، بھیڑ آتی ہے، قطرہ پیغمبر کے وضو کا زمین کے اوپر نہیں گرنے دیتی ہے.
کیوں؟ کیونکہ سمجھ رہی ہے لما یحییکم، اس میں حیات مل رہی ہے، اس میں حیات مل رہی ہے۔ اس کے بعد پروردگار کچھ مومنین کی جو ہے آیت نمبر 2 آیت نمبر 3 ان میں جو ہے وہ مومنین کی کچھ صفات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور پھر آتا ہے وہ جنگ بدر کی طرف، کہ ایک ہلکا سا اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے کہ پروردگار نے کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جنگ احد اور جنگ بدر وہ اہم جنگیں ہیں کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ شاید یہ داستان جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہو، ایک تاریخی واقعہ پروردگار نے آ کے قرآن میں اس کو جگہ دی ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اے انسان تو جان لے ہر لمحہ تو حالت جنگ میں ہے۔ وہ جنگ ظاہری دشمنوں کے ساتھ تھی، ہر لمحہ تیری جنگ شیطان کے ساتھ ہے، نفس امارہ کے ساتھ ہے، تجھے اس میں کامیاب ہونا ہے۔ پروردگار دیکھیے یہاں پہ ہم لوگ کے ذہن میں آتا ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ہم سے زیادہ قوی ہے، کیوں؟ دکھائی نہیں دے رہا ہے، کدھر سے حملہ کرے گا نہیں پتا، کیسے کرے گا نہیں پتا، کچھ بڑا ایک عجیب اور ٹپیکل معاملہ ہوتا ہے شیطان کو لے کے۔ پروردگار کہہ رہا ہے ایک چیز کے اوپر بھروسہ رکھو، اگر تم اس میدان جنگ کے مجاہد بن جاؤ گے، تم یہ نیت کرو گے کہ مجھے جہاد کرنا ہے، پہلے یہ نیت تو کرو، تم میدان میں آ کے کھڑے تو بڑھاؤ، ایک قدم بڑھاؤ، پتہ تو چلے پروردگار تمہاری مدد کرے گا، پروردگار آئے گا تمہارا ہاتھ تھامے گا۔ اور یہ اگر تم یہ سوچو کہ بغیر پروردگار کی مدد کے تم اس جنگ میں کامیاب ہو سکتے ہو، یہ ناممکن سی بات ہے، کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ کیسے کامیاب ہوگے؟ تمہیں اس میں کامیاب ہونے کے لیے مدد لینا پڑے گی پروردگار کی۔ کس طرح سے؟ جیسے جنگ بدر میں تم نے دیکھا کہ ملائکہ، روایات بھی موجود ہیں اور قرآنی اشارے بھی موجود ہیں کہ پروردگار نے ملائکہ کے ذریعے سے مدد کی۔ اور پروردگار اگر ان لوگوں کی مدد ملائکہ کے ذریعے کر سکتا ہے تو وہ پروردگار آج بھی زندہ ہے، ہماری بھی مدد کر سکتا ہے، بس ہمیں لیاقت دکھانی پڑے گی۔ دیکھیے جب کلاس میں ایک ٹیچر پوچھتا ہے کہ مثلا فلاں کام کرنا ہے کون کرے گا، تو 10-20 بچوں میں سے 1-2 کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ ان میں سے کسی کو ذمہ داری دے دیتا ہے۔ اب ہم اس سے سوال کریں کہ بھئی آپ نے فلاں کو ذمہ داری کیوں نہیں دی، واقعی کہے گا اس نے اپنی لیاقت کا اظہار ہی کب کیا، اور کم سے کم ہاتھ تو اٹھاتا اوپر کہ ہم بھی تیار ہیں۔ یہ ہماری طرف سے ہونا چاہیے، ہم آئیں پروردگار کی بارگاہ میں اس چیز کا اظہار کریں کہ بار الہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں تاکہ اپنے سب سے بڑے دشمن سے لڑائی کرنے کا طریقہ سیکھ جائیں۔ یہ روزہ ڈھال ہے، صرف کھانے پینے کا بند کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی نفس امارہ کے اوپر قابو کرنا اور اس کی پریکٹس کرنے کا ایک مہینہ ہے۔ آئیں دیکھیں کس طرح سے وہ خاتون کہ جس کے ہاتھ میں مال و دولت تھی، کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ یہ نہیں ہے یا رسول اللہ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ختیجہ کا مال ہے، نہیں، اب آپ کا ہے، جیسے آپ کو خرچ کرنا ہے۔ پلٹ کے کبھی پوچھا ہو، بتائے تاریخ کہ جناب خدیجہ نے ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہو کہ یا رسول اللہ فلاں مثلا مال و دولت آپ نے کی، نہیں، دے دیا۔ پروردگار نے بھی مدد کی، پروردگار نے مدد کی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کا واقعہ دیکھیں، کیا مدد نہیں کی، آسمان سے بھیجا خواتین کو کہ جاؤ خدیجہ کی مدد کرو۔ تو وہ ملائکہ آج بھی آ سکتے ہیں، بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور پروردگار کی بارگاہ میں آ کے اپنے آپ کو پیش کریں اور یہ ظاہر کریں کہ پروردگار ہم آمادہ ہیں، ہم تیار ہیں، تیری طرف سے مدد ضرور ہوگی۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی بہترین گفتگو کی اور اس عنوان پہ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا، ناظرین نے سمجھا بھی ماشاءاللہ سے، اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار ہماری اس گفتگو میں اثر ڈالے تاکہ لوگوں کے دلوں تک ہماری گفتگو پہنچ جائے۔ اور ہر نوجوان اور سماج کا انسان جو ہے وہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں مالدار بنا دے، غنی بنا دے، پیسہ دے دے۔ تو قبلہ کی باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے میری گزارش ہے کہ آپ دعا کریں اللہ غنی بنا دے، پیسہ دے دے، لیکن ساتھ ساتھ چونکہ شب وفات ہے جناب خدیجہ کی، اس لیے اس دعا کو اپنی اس دعا میں شامل کر لیں کہ پروردگار ہمیں مال دے، دولت دے، ثروت دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب خدیجہ والا دل بھی دے دے۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام آج یہیں ختم ہوا، انشاءاللہ پھر ہم اپنی اگلی نئی گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام قرآن اور زندگی۔